چینی چوروں پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ، وزیراعظم نے چینی چوروں کے خلاف کارروائی کی منظوری دے دی، 7 اقدامات کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ کابینہ کا فیصلہ، وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کوئی قانون سے بالاتر نہیں، چاہے سیکرٹری ہو یا وزیر، سب کے خلاف ایکشن ہوگا۔ پورے 29 ارب روپے کی سبسڈی کا معاملہ نیب کو بھیجا جا رہا ہے۔ نیب اس کے اندر کرمنل انویسٹیگیشن کرے، شوگر ملیں کیسے لگائی گئی، کس طرح سے لگائی گئی، ان کا کوٹا کیسے دیا گیا، اور سبسڈی کی مد میں اس میں کس کس نے کیا فائدے اٹھائے، اس کی بھی پوری تحقیق کریں۔ سبسڈی سے فائدہ اٹھانے والوں کا معاملہ نیب کو بھیجا جائے گا۔ 90 سے زائد شوگر ملز نے سبسڈی حاصل کی۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں رپورٹ کے مطابق شوگر ملز نے سبسڈی کی مد میں قوانین کو نظر انداز کیا۔ نیب کرمنل انویسٹیگیشن کرے گا۔ FIA شوگر ملز کے ایکسپورٹ سے متعلق معاملات کی تحقیقات کرے گا۔ چینی کے نام پر منی لانڈرنگ کے معاملے پر بھی انکوائری ہوگی۔ جتنی سبسڈیز دی گئی ہیں ان سب کی انویسٹیگیشن کے لیے ریفرنس بھیجا جائے۔ FBR کو اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ 90 دن کے اندر اس کے اندر کارروائی کر کے، اور جو ریکوریز ہیں، جو ریکوریبل ہیں، وہ بھی 90 دن کے اندر ہونی چاہیے۔ بے نامی ٹرانزیکشنز، انکم اور سیلز ٹیکس فراڈ کا معاملہ FBR کو بھیجا جا رہا ہے۔ معاون خصوصی احتساب کی پریس کانفرنس، شہزاد اکبر بولے کہ FBR 90 روز میں کارروائی ریکوری شروع کرے گی۔ شوگر ملز کے قرض، جعلی ایکسپورٹ کے نام پر سبسڈی لینے کا معاملہ اسٹیٹ بینک دیکھے گا۔ مسابقتی کمیشن 12 سال میں بالکل ناکام رہا۔ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی نئی ٹیم کو 90 روز میں شوگر ملز معاملے پر رپورٹ دے گا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں سب کا احتساب ہوگا۔ $300 ارب کی چینی کی چوری عمران احمد نیازی کے حکم سے ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم سے ہوئی ہے۔ کیا نیب انہیں پوچھ سکتا ہے؟ کیا کوئی تحقیقاتی ادارہ انہیں پوچھ سکتا ہے؟ اگر وزیر اعظم نواز شریف بحیثیت وزیر اعظم نیب کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کو کیوں نہیں نیب نے طلب کیا؟ چینی بحران، حکومت ذمہ داروں کو لگام ڈالنے کے لیے تیار، اپوزیشن کی سرکار پر وار۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال بولے وزیراعظم قوم کو بتائیں کہ چینی 52 روپے سے 90 روپے کیسے کر دی۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتے ہیں جہانگیر ترین کو بھگا کر احتساب کی بات کی جا رہی ہے، عمران اور بزدار کو گرفتار کیا جائے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے بھی ڈھیروں سوال اٹھا دیے، بولے کابینہ نے کیسے شوگر ایکسپورٹ کی منظوری دی، کس نے فائدہ اٹھایا، حکومت جواب دے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کو ختم کیا جائے، حکومت اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے اداروں کا استعمال کر رہی ہے۔ قمر زمان قاہرہ کی وفاقی حکومت پر نشانے بازی، رہنما پیپلز پارٹی نے عمران سرکار کو فاشسٹ قرار دے دیا۔ آل پارٹیز کانفرنس کے بعد NFC سے متعلق نیا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناءاللہ بولے ایک شخص کے رویے سے ملک مسائل کا شکار ہے، 18ویں ترمیم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ 9,000 کے قریب پاکستان اسٹیل مل کے ملازمین کو نکالنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ توجہ کا مرکز ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ہے اسٹیل مل کی زمین، 19,000 ایکڑ زمین جس کی مالیت جو ہے وہ اربوں میں ہے، جس کا مالک صوبہ سندھ ہے۔ وفاق سے اسٹیل ملز نہیں چلتی تو سندھ حکومت تیار ہے، ایک بھی ملازم کو فارغ نہیں کریں گے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے سوال اٹھایا کیا اسٹیل ملز کو مزدوروں نے برباد کیا؟ تباہی کی ذمہ دار حکومت ہے۔ جون 2015 سے پہلے پیداوار بڑھ رہی تھی، پاکستان اسٹیل کی گیس بند نہ کی جاتی تو خسارہ کم یا ختم ہو سکتا تھا۔ سسرال میں کچھ، میکے میں کچھ، مراد علی شاہ کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے وزیر اعلیٰ سندھ پر طنز کے تیر چلا دیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب بولے کہ مراد علی شاہ حکومت کے ساتھ کچھ اور طے کر کے جاتے ہیں، بلاول کے حضور جاتے ہی بدل جاتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے حق میں غزلیں سنتے عوام کے کان پک کر۔
غیر ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی، ترقیاتی اخراجات میں اضافہ کیا جائے، وزیراعظم کی ہدایت۔ عمران خان کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیراعظم کہتے ہیں کہ آئندہ بجٹ غیر معمولی حالات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آٹے کی بڑھتی قیمتوں نے غریبوں کو رلا دیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ۔ پنجاب میں 20 کلو آٹے کی قیمت ایک ماہ میں 805 سے 1000 روپے تک پہنچ گئی۔ KPK میں 20 کلو آٹا 100 سے 120 روپے مہنگا ہو گیا۔ مشیر اطلاعات اجمل وزیر کہتے ہیں گندم اور آٹے کا معاملہ وزیراعظم کے سامنے اٹھائیں گے۔ آٹے اور گندم کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے حکومت کا بڑا فیصلہ۔ گندم کی بین الصوبائی نقل و حرکت پر تمام پابندیاں فوری اٹھانے اور چیک پوسٹ ختم کرنے کا فیصلہ۔ نجی شعبے کو گندم درآمد کرنے اور درآمد پر عائد 8% ڈیوٹی ختم کی جائے گی۔ پاکستان میں کورونا بے لگام، مزید 4960 افراد وائرس کا نشانہ بن گئے۔ متاثرین کی تعداد 98,943، 24 گھنٹوں میں 67 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اموات کی تعداد 2000 سے زائد ہو گئی۔ پنجاب میں 37,090، سندھ میں 36,364، خیبر پختونخوا میں 13,000 کیسز رپورٹ ہوئے۔ بلوچستان میں کیسز 6,221 ہو گئے۔ صحت یاب افراد کی تعداد 33,465 ہو گئی۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے پنجاب میں کرونا وائرس کے 1 کروڑ مریض ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ PM پنجاب کے صدر کہتے ہیں کہ حکومت موذی بیماری کے اصل حقائق چھپانے کی بجائے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائے۔ ماسک پہنیں یا کارروائی بھگتیں، ڈاکٹر ظفر مرزا نے خبردار کر دیا۔ معاون خصوصی برائے صحت کہتے ہیں کہ ماسک کے استعمال سے 60% تک بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ لوگ عوامی مقامات پر خود اور اہل خانہ کو بغیر ماسک نہ جانے دیں۔ رکن سندھ اسمبلی شرجیل انعام میمن بھی کرونا وائرس کا شکار۔ رکن پنجاب اسمبلی نذیر چوہان بھی وائرس کی لپیٹ میں آ گئے۔ وزارت خارجہ کے 5 ملازمین میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ بلوچستان حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ کو کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ اندرون و بیرون ملک ٹرانسپورٹ کو SOPs کے تحت کھولا جائے گا۔ حکومت نے کل سے 18 شرائط کے ساتھ بسز چلانے کی اجازت دے دی۔ کورونا کے باعث انتہائی غیر معمولی حالات کا سامنا ہے۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں بجٹ میں ترجیحات پر فوکس کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی بجٹ کے حوالے سے اہم بیٹھک۔ سردار عثمان بزدار کہتے ہیں شعبہ صحت اور سماجی سیکٹر کو پوری توجہ دی جائے گی۔ چمن میں پاک افغان بارڈر پر قائم کوارنٹائن سینٹر میں سہولیات کا فقدان، طبی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی۔ شدید گرمی سے بچاؤ اور پانی کا کوئی انتظام نہیں، مریض گرمی سے بلبلا اٹھے۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ ان کی کوئی دیکھ بھال نہیں کر رہا، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ امریکی خاتون سنتھیا ریچی کی کئی سیاسی شخصیات پر سنگین الزامات، پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگی رہنماؤں کو ٹارگٹ کرنے کا اشارہ دے دیا۔ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کہتے ہیں بے نظیر بھٹو شہید کی جنگ لڑتے ہوئے سینکڑوں جعلی الزامات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کارکنان اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں۔ نوٹس کام آیا نہ ہی کارروائیاں، پیٹرول سستا ہونے کے بعد نایاب۔ ملک کے مختلف حصوں میں پمپس پر پیٹرول ہی نہیں، ایک سے دوسرے پمپ دھکے کھاتے عوام خوار ہو گئے، دہائیاں دینے لگے۔